انجینئر صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ نماز ثابت ہی نہیں ہے، یعنی بنا رفع یدین والی، اور یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں نے تحقیق کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے میں حدیث عبداللہ ابن مسعود پر پہنچا ابو داؤد شریف کے اندر، اور وہ خالی ابو داؤد شریف کے اندر نہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، وہ 5 کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی ابو داؤد شریف کے اندر آگے ایک اور روایت ملتی ہے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بیان کرنے والے کچھ اور سکہ تابعی اور صحابی ہیں، جن میں حضرت حسن بن علی، معاویہ، خالد بن عمر اور ابو حذیفہ، اور ان سے سفیان نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب نماز شروع کرتے تو صرف شروع میں ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد کہیں نہیں اٹھاتے، یعنی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، چلو صحابی کا عمل آ گیا، کوئی بات نہیں، کوئی شخص وہ خود کو بہت بڑی توپ سمجھتا ہے اور صحابہ کے عمل کو نہیں مانتا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسی ابو داؤد شریف کے اندر آگے ایک اور روایت مل گئی، اور یہ خالی ابو داؤد شریف کے اندر نہیں ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، سنن دارقطنی کے اندر بھی ہے، اور امام طحاوی اسے شرح معانی الآثار کے اندر لائے ہیں اس روایت کو۔ اور یہ روایت ہے کہ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور اس کے بعد ایسا نہ کرتے۔ اب کمال یہ ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت آ گئی، اور صحابی کا عمل اس کے اوپر سندن بھی آ گیا، یعنی ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ عمل، اس کے بعد صحابہ نے بھی کیا، لیکن انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں یہ عمل ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت جو کہ سنن دارقطنی کے اندر بھی ہے، مسند ابی اعلیٰ کے اندر بھی ہے، امام بیہقی بھی لائے ہیں اور امام حیثمی بھی اس روایت کو لائے ہیں، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ نمازیں پڑھیں، یہ سب حضرات صرف نماز کے شروع میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی مجھے ملی جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، جو کہ عاصم ابن کلیب اپنے والد کلیب سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی جب نماز شروع کرتے تو صرف شروع میں ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور بھی کچھ روایتیں ہیں جو کہ مسند ابی عوانہ کے اندر ہیں اور کتب احادیث کے اندر ہیں، جن میں حضرت عمر کی عمل ہے۔ خیر جب یہ تمام روایات آ گئیں میرے سامنے تو اب میرے پاس یہ والا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اور مجھے پکے طور پہ واضح ہو گیا کہ انجینئر صاحب میرے ساتھ دغا کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف صحابہ کرام کا عمل اور 1400 سالہ تاریخ، اور ایک طرف خالی انجینئر علی مرزا صاحب جو کہتے ہیں یہ نماز ترک کر دو، کہ یہ نماز ثابت نہیں ہے۔ اب میں ان سب کو مانوں، کتب احادیث کو مانوں، یا انجینئر صاحب کو مانوں؟ لیکن میرے لیے تو فیصلہ بہت آسان تھا، میں ظاہر صحابہ کرام کی جماعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہوں گا، اور کھڑا ہوں الحمدللہ، کیونکہ یہ نماز چھوڑنے کا نہ صحابہ کرام نے حکم دیا، نہ تابعین نے حکم دیا، نہ تبع تابعین نے حکم دیا، نہ ائمہ سلف صالحین نے حکم دیا، یہ حکم مجھے صرف انجینئر علی مرزا صاحب دے رہے ہیں۔ تو سر انجینئر صاحب کون ہوتے ہیں یہ حکم دینے والے؟ ظاہر ہے اگر میں ان کی بات مانتا ہوں تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی کیٹیگری سے نکل جاؤں گا، یعنی ان کے طریقہ کار سے ہٹ جاؤں گا، اور ان کے طریقے سے ہٹ گیا تو میں انجینئر صاحب کے طریقے پہ آ جاؤں گا، اور انجینئر صاحب کے طریقے پہ میں تبھی آ سکتا ہوں جب میں انجینئر صاحب کو ان سے بڑا مان لوں، یعنی معاذ اللہ یا تو انجینئر کو خدا کا رتبہ دے دوں یا مصطفیٰ کا رتبہ دے دوں، استغفر اللہ العظیم، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے ان کو ماننے کا میرے پاس۔